بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یثرب کی بستی کھجوروں کی بستی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد مدینۃ النبی کہلاتی تھی۔ اس میں ہر طرف مختلف باغات تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے، ان کے مختلف مالکان تھے۔ انہی باغات میں ایک یتیم بچے کا باغ بھی تھا، اس کے ساتھ ایک دوسرے آدمی کا باغ تھا۔ کھجوروں کے درخت اس طرح آپس میں ملے ہوئے تھے کہ آندھی اور بارش میں کھجوریں نیچے گر پڑتی تو پھر تمیز کرنا مشکل ہو جاتی کہ یہ کس درخت سے گری ہیں۔ یتیم نے سوچا کہ کیوں نہ میں دیوار سے اپنے باغ کو علیحدہ کر لوں تاکہ ملکیت واضح ہو جائے اور کسی قسم کا تنازع اور جھگڑا کھڑا نہ ہو۔ چنانچہ اس نے دیوار بنانا شروع کی۔ جب اس یتیم نے دیوار بنانا شروع کی تو اس کے ہمسائے کی کھجور کا درخت درمیان میں حائل ہو گیا، اور دیوار سیدھی اس صورت میں ہوتی تھی جب اس کو یہ درخت مل جاتا۔ وہ یتیم بچہ اپنے ہمسائے کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کے باغ میں بہت ساری کھجوریں ہیں، میں دیوار بنا رہا ہوں، آپ کی ملکیت کی ایک کھجور راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے، یہ کھجور مجھے دے دیں تو میری دیوار سیدھی ہو جائے گی۔ اس شخص نے انکار کر دیا۔ اس بچے نے کہا کہ اچھا، آپ مجھ سے اس کی قیمت لے لیں تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی کر لوں۔ اس نے کہا کہ میں اسے بیچنے پر بھی تیار نہیں۔ یتیم نے خوب اصرار کیا، ہمسائیگی کا واسطہ دیا، مگر اس پر دنیا سوار تھی، نہ یتیمی کا لحاظ نہ ہمسائیگی کا پاس۔ یتیم نے کہا کہ دیکھیں، کیا میں اپنی دیوار نہ بناؤں، اس کو سیدھا نہ کروں؟ ہمسائے نے کہا، تمہارا معاملہ ہے، تم جانو اور تمہارا کام جانے، تمہاری دیوار سیدھی رہے یا ٹیڑھی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مگر میں کھجور کو فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یتیم جب اس سے مکمل مایوس ہو گیا تو خیال آیا کہ ایک ایسی شخصیت ہیں، اگر وہ سفارش کر دیں تو میرا کام بن سکتا ہے۔ دل میں خیال آتے ہی قدم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اٹھ گئے۔ یہ قصہ باعث تعجب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت تھی اور آپ کے الفاظ کا کس قدر پاس تھا۔ وہ یہ کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا تو سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باغ فلاں آدمی کے باغ سے ملا ہوا ہے، میں ان کے درمیان دیوار بنا رہا ہوں، مگر دیوار اس وقت تک سیدھی نہیں بنتی جب تک کہ راستے میں آنے والی ایک کھجور میری ملکیت نہ بن جائے۔ میں نے اس کے مالک سے عرض کیا کہ وہ مجھے فروخت کر دے، میں نے اس کی منت سماجت بھی کی، مگر اس نے انکار کر دیا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری اس آدمی سے سفارش کر دیں کہ وہ مجھے کھجور کا درخت دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اس آدمی کو بلا کر لے آؤ۔ وہ یتیم اس شخص کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ شخص مسجد نبوی میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، تمہارا باغ اس یتیم کے باغ سے ملا ہوا ہے، اور یتیم بچہ دیوار بنا کر اپنے باغ کو تمہارے باغ سے علیحدہ کرنا چاہتا ہے، اور تمہاری ایک کھجور اس کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ تم ایسا کرو کہ اپنے بھائی کو یہ کھجور دے دو۔ اس شخص نے کہا، میں تو نہیں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اپنے بھائی کو کھجور دے دو۔ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اپنے بھائی کو کھجور دے دو اور میں تمہیں جنت میں کھجور کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس شخص نے اتنی بڑی پیشکش سننے کے باوجود کہا، نہیں، میں کھجور نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب خاموش ہو گئے۔ اس سے زیادہ کچھ کہنا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مناسب نہ جانا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین خاموشی سے ساری گفتگو سن رہے تھے۔ حاضرین مجلس میں حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ مدینے میں ان کا بڑا خوبصورت باغ تھا۔ 600 کھجور کے درختوں پر مشتمل باغ اپنے پھل کے سبب بڑا مشہور تھا۔ اس باغ کی کھجوریں اعلیٰ قسم کی کھجوریں ہوتی تھیں اور منڈی میں ان کی بڑی شہرت تھی۔ مدینہ کے بڑے بڑے تاجر اس بات کی حسرت اور خواہش کیا کرتے تھے کہ کاش یہ باغ ان کی ملکیت ہوتا۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ کے وسط میں
اس باغ کے درمیان میں اپنا ایک خوبصورت سا گھر تعمیر کر رکھا تھا۔ بیوی اور بچوں کے ساتھ وہیں رہائش پذیر تھے۔ میٹھے پانی کے کنویں نے اس باغ کی اہمیت کو اور زیادہ بڑھا دیا تھا۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشکش کو سنا تو دل میں خیال آیا کہ اس دنیا کا کیا ہے، آج نہیں تو کل مرنا ہے، اور پھر ہمیشہ کی زندگی عیش و آرام یا دکھ و آلام کی زندگی۔ اگر جنت میں ایک کھجور مجھے مل جائے تو کیا کہنے۔ آگے بڑھے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو پیشکش آپ نے کی ہے صرف ایک شخص کے لیے ہے، یا اگر میں اس آدمی سے اس کھجور کو خرید کر اس یتیم بچے کو دے دوں تو مجھے بھی جنت میں کھجور ملے گی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہارے لیے بھی جنت میں کھجور کی ضمانت ہے۔ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو میں اس شخص کو دے کر اس سے وہ کھجور خرید لوں اور پھر اس یتیم بچے کو دے دوں۔ پھر اچانک ہی ایک عجیب فیصلہ کیا، اس آدمی سے مخاطب ہوئے، کہا، سنو، تم میرے باغ سے واقف ہو جس میں میرے 600 کھجوروں کے درخت، گھر اور کنواں ہے؟ اس آدمی نے کہا، مدینے میں کون ہوگا جو اس باغ کو نہ جانتا ہو؟ کہا کہ تم ایسا کرو کہ میرا سارا باغ اس ایک کھجور کے بدلے میں لے لو۔ اس آدمی کو اپنے کانوں پر اعتبار نہ آیا۔ اس نے مڑ کر حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور پھر لوگوں کی طرف دیکھ کر گویا ہوا، لوگوں کی طرف دیکھ کر مخاطب ہوا، سن رہے ہو ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنی بات کو دہرایا، لوگوں کو اس پر گواہ بنایا۔ چنانچہ اس ایک کھجور کے بدلے میں اپنا سارا باغ، کنواں اور گھر اس آدمی کے حوالے کر دیا۔ جب اس کھجور کے مالک بن گئے تو اس یتیم بچے سے کہا کہ آج کے بعد وہ کھجور میں نے تم کو تحفے میں دے دی، اب تم اپنی دیوار سیدھی بناؤ، اب تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا اب میں جنت میں کھجور کا مستحق ہو گیا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جنت میں کتنے ہی کھجوروں کے جھنڈ ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ 2 یا 3 مرتبہ نہیں بلکہ خوشی کے ساتھ متعدد بار دہرائے، حتیٰ کہ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ جنت میں باغات کی خوشخبری پانے کے بعد باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ دل میں خیال آیا کہ ذاتی کپڑے، کچھ ضروری سامان اور ضرورت کی اشیاء تو وہاں سے لیتا ہوں۔ باغ کے دروازے پر آئے، اندر سے بچوں کی آوازیں سنائی دی۔ بیوی گھریلو کام کاج میں مصروف اور بچے کھیل رہے ہیں۔ خیال آیا کہ اندر جا کر اپنی بیوی کو خبر سناؤں، مگر پھر باہر دروازے پر ہی رک گئے اور باہر سے کھڑے ہو کر آواز دی، اے ام دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا تعجب کیا کہ آج ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ سے باہر دروازے پر کیوں رک گئے ہیں، اندر کیوں نہیں آتے؟ دوبارہ آواز دی، ام دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب دیا، حاضر اے ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا، اس باغ سے بچوں سمیت باہر نکل آؤ، میں نے اس باغ کو فروخت کر دیا ہے۔ ام دحدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، آپ نے اس کو بیچ دیا ہے؟ کس کو فروخت کیا ہے؟ کون خریدار ہے اور کتنے میں؟ فرمایا، میں نے اس کو جنت میں ایک کھجور کے بدلے میں فروخت کر دیا ہے۔ ام دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ اکبر، ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بڑا ہی منافع بخش سودا کیا ہے۔ اب باغ میں داخل نہ ہونا بڑا ہی فائدہ مند سودا ہوا ہے۔ جنت میں ایک درخت جس کے نیچے گھڑ سوار 70 برس چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ ام دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں کو پکڑا اور ان کی جیبوں کو ٹٹولا، جو کچھ ان میں تھا ان کو نکالا اور کہا کہ اب یہ رب کا ہو گیا ہے، ہمارا نہیں، اور خالی ہاتھ باغ سے باہر نکل آئے۔ ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قدم، یہ کارنامہ کوئی معمولی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے
اپنی سب سے قیمتی چیز کو رب کی راہ میں لٹا دیا، اپنے آباد گھر، باغ، کنویں کو چھوڑا اور ہمارے لیے مثالیں قائم کر گئے کہ اسی کو کہتے ہیں حقیقی محب صادق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے۔ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم پر اللہ کی رحمت کی بارش ہو، تم نے کتنی قربانی اور ایثار کا مظاہرہ کیا، بلا شبہ تمہارا یہ کارنامہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔